آج کی ویڈیو میں پاکستان کے کم عمر ترین ولاگر محمد شراز اور ان کی بہن مسکان کی بات کرنے جا رہی ہوں، جو کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹتے جا رہے ہیں اور اتنے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ 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 کہ ان کو دیکھ کے نا دل کرتا ہے ان کو حق کر لیا جائے۔ اور یہ دونوں بچے کیسے کامیابیوں کا سفر کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ARY کی ٹرانسمیشن، شان رمضان تک پہنچ جانا، پھر امریکہ تک گوگل کی جانب سے انوائٹ کیا جانا، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ وسیم بادامی نے بتایا ہے کہ ان کا اپنے گاؤں سے شان رمضان تک کا سفر کیسا رہا، کس طرح سے ان کے باپ اور دادا کو کنونس کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کبھی پہاڑوں سے نکلے ہی نہیں، ہم آپ کے پاس کراچی نہیں آئیں گے، ہمیں رمضان ٹرانسمیشن نہیں کرنی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ بڑے دن کے بعد کہ آپ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو جناب نیو سنسیشن ہے، چھوٹے سے ننھے سے پیارے سے کیوٹ سے معصوم سے ولاگر جو شرازی ولیج ولاگز کے نام سے اپنا ایک چینل بناتے ہیں۔ 1 مہینے سے کم عرصے میں ان کے ولاگز دنیا بھر میں مقبول ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈیلی روٹین میں کیا کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ اتنے پیارے انداز میں ولاگز بناتے ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس سے کچھ دیر پہلے تک میں شراز کے ولاگز کو دیکھ رہی تھی، جس میں آخری ولاگ تھا کہ وہ کراچی پہنچے اور کراچی ان کو کیسا لگا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی ننھی پیاری سی بہن مسکان، جو مجھے لگتا ہے ایک چھوٹی سی گڑیا جس کو گود میں اٹھا لیا جائے اور بہت سا پیار کیا جائے۔ تو اس وقت 8,66,000 سبسکرائبرز حاصل کر چکے ہیں شراز اپنے اس شرازی ولیج ولاگز میں، اور ان کے ولاگز لاکھوں میں پہنچتے ہیں، اور قوی امکان یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ سبسکرائبر لینے والے ولاگر بن جائیں گے بہت جلد، کیونکہ 1 ماہ سے کم کے عرصے میں انہوں نے اتنی ترقی حاصل کر لی۔ پھر شان رمضان ARY کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے، جو کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، اس میں پہلے ایک ننھا احمد آیا کرتا تھا، اب یہ 5 سال کا شراز اور اس کی چھوٹی بہن مسکان بھی وہاں موجود ہے۔ اب وسیم بادامی جو کہ اس کے مین ہوسٹ ہیں، انہوں نے انکشاف کیا اور بتایا کہ کس طرح شراز کو اور اس کی بہن کو شان رمضان میں مدعو کیا گیا اور کیسے وہ اس کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی مشکل اور تردد کے بعد ان دونوں بچوں کو کراچی بلایا گیا اور شان رمضان میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی کنورسیشن ہوا کرتی تھی، ہم ویڈیو کال پہ بات کیا کرتے تھے، کال پہ بات کیا کرتے تھے، شراز کے والد سے بات ہوئی، ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کی گئی، دادا جان سے بات ہوئی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں، ہم تو اس سے باہر ہی نہیں نکلے، ہم سیاچن تک گئے ہوں گے یا اسکردو تک گئے ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کبھی ان کے علاوہ کسی اور جگہوں گئے ہی نہیں ہیں، تو ہم کراچی نہیں آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں لمبی لمبی باتوں کے بعد، گفتگو کے بعد، ان کو کنونس کرنے کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فائنلی شراز اور ان کی بہن مسکان کراچی آئیں گی، اور اس وقت ان کے والد بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کراچی میں بڑی زبردست ٹرانسمیشن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے کیوٹ قسم کے ولاگز کے ذریعے سے ہمیں محظوظ بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایفرٹ ہے، اور وسیم نے اسی دوران بتایا، جن کا نام بدل کے شراز نے نا وسیم بادا شامی رکھ دیا، وہ اتنا پیارا لگتا ہے ان کے منہ سے کہ لگتا ہے کہ وسیم بادامی کو اپنا نام چینج کر لینا چاہیے، اتنا پیارا نام رکھ دیا اس بچے نے۔ انیلا ویلڈن ہے جو کہ مینج کرتی ہیں سوشل میڈیا اور ویسے بھی بہت سی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں بڑے بڑے سٹارز اور سیلیبریٹیز کی، احمد کی بھی مینج کر رہی ہیں، فیصل قریشی کی بھی مینج کر رہی ہیں، اقرار الحسن کی بھی مینج کر رہی ہیں، اور اب اس بچے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور یہ وسیم بادامی نے بھی بتایا ہے۔ تو آپ ولاگ میں بھی دیکھیں نا، ایک جگہ جہاں پر وہ شرازی سفر کر رہا ہے اور کراچی میں ARY کے آفس کی جانب جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو گاڑی میں بیٹھی ہوئی انیلا نظر آئیں گی، بڑی ہی خوبصورت اور نفیس خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو ہم ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پیارے بچے لگ رہے ہیں اور بڑی زبردست طریقے سے، کیونکہ نیچرل ہے نا، وہ جو بات جیسی ہوتی ہے ویسی کر لیتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے والد یا باقی لوگ اس وقت جب وہ خود ولاگنگ کر رہا ہوتا ہے ساتھ نہیں ہوتے، ہاں کوئی اور ساتھ ہو تو اس میں وہ کیمرہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، وہ فون سے خود ہی ولاگنگ کر رہا ہوتا ہے بڑے عمدہ طریقے سے۔ پھر ایک خبر آئی تھی کہ گوگل کی جانب سے محمد شراز کو یوٹیوب کا کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے سیمینار ہونے جا رہا ہے، امریکہ میں بلایا گیا ہے۔ یہ پاکستان سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ خبریں وائرل ہوئی تھیں، جس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس کی تصدیق کی جائے۔
مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک یہ چیز صحیح ثابت نہیں ہو سکی ہے، مطلب اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی۔ کنفرمیشن اسی وقت آئے گی جب گوگل یا یوٹیوب کی جانب سے کوئی ایسی بات کی جائے گی۔ بہرحال اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ 2 ننھے پیارے کیوٹ سے بچے وہاں پر جائیں گے، اور مسکان تو بہت ہی پیاری ہے، اس کو تو اردو زبان بھی ٹھیک سے نہیں آتی، اور جو انٹروڈکشن دیتا ہے نا محمد شراز اپنا، وہ بھی بہت کیوٹ ہوتا ہے، تو دونوں بچے بہت پیارے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے شراز کو، اور ننھی بہن مسکان کو۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی معصوم بچے ہیں، ان کی معصومیت آپ چھین لیں گے، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اب پڑھائی لکھائی تو سائڈ پہ رہ گئی، اب یہ بچے پیسے کمانے کی طرف لگ گئے ہیں۔ تو دیکھیں اب زمانہ کافی زیادہ بدل گیا ہے، یہ بچوں کی معصومیت ہی اچھی لگ رہی ہے، وہ ولاگس میں ہو یا ٹرانسمیشن میں ہو، وہ اپنے اسی معصوم انداز میں نظر آتے ہیں۔ اور میں اس میں وسیم کو بھی بڑا کریڈٹ دوں گی، وسیم بداشامی، میرا مطلب ہے وسیم بادامی کو، کہ وہ بچوں کو بچوں کے انداز میں لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بچہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ واحد رمضان ٹرانسمیشن ہے جس میں بچوں کو بڑے اچھے انداز میں بڑی خوبصورت باتیں اور دین کی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک ولاگنگ کا تعلق ہے، کیونکہ کبھی کبھی میں بھی ڈیلی ولاگس بنا لیتی ہوں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ 10-12 منٹ میں 15 منٹ میں ولاگ بنا لیتے ہیں، تو اگر وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے یہ بھی کر رہے ہیں اور اس میں کیا برا ہے۔ ہم پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہاں ہمارے لوگ کیسے ہیں، کس طرح سادگی میں زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے بچوں میں ٹیلنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر پیرالل چلتا رہے یہ سب کچھ، یعنی کہ ٹیلنٹ، تعلیم اور زندگی کے باقی کام کاج، تو اس میں کچھ برا نہیں ہے، تو ہمیں غیر ضروری تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے بچوں کے والدین کے لیے بچوں کے والدین کے لیے یہ بھی ایک اچھی بھی بات ہے، اور بچوں کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں کے مستقبل کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور ایک کلپ جو ہے محمد شراز اور مسکان کے والد کا بھی کافی وائرل ہوا تھا، وہ میرے خیال میں شان رمضان کے سیٹ پر ہی تھے، تو لوگوں نے ان کی بھی بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ بڑے وجیح اور ایک اچھے انسان ہیں، وہ خود بھی وہاں پر بڑے مشہور ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، ولاگنگ خود بھی کرتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ کوئی بھی رائے قائم کر لیتے ہیں، ایک دم سے تنقید شروع کر دیتے ہیں، تو نہیں ایسے کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ بہت سے ایسے چائلڈ سٹارز ہیں جنہوں نے کام کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کی، اور آج وہ اچھے مقام پر بھی ہیں، تو ہمیں ہر وقت صرف نیگیٹو نہیں سوچتے رہنا چاہیے۔ تو جی محمد شراز اور ان کی چھوٹی سی پیاری سی بہن مسکان کے لیے بہت سی نیک تمنائیں، انہیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان دونوں سے ملوں، اور امید ہے کہ جب میں کراچی جاؤں گی تو ان سے ملاقات کا بھی کوئی سلسلہ بن جائے گا، وسیم سے، انیلا سے، باقی لوگوں سے کہہ کے ملنا ضرور چاہوں گی میں ان سے، کیونکہ اتنے پیارے بچے ہیں، مس نہیں کرنا چاہتی ان سے ملنا۔ اگلے ولاگ میں پھر دیکھیں کیا گفتگو ہوتی ہے، اگلی ویڈیو میں کون سا ٹاپک آپ تک لے کے آتی ہوں، یہ بڑا مزیدار لائٹ سا ٹاپک اور نیوز میں نے سوچا آج آپ سے شیئر کر دوں۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔